السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے خلش۔ زویا امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کی شادی متوسط طبقے کے نوجوان کبیر سے ہو گئی۔ کبیر کی ایک بہن اور ماں تھی۔ زویا بیاہ کر آ گئی۔ والدین بہت ساتھ دیتے تھے۔ زویا کی نند اور اس کی ساس سے نہیں بن پاتی تھی۔ وہ کبیر جیسے ہی آتا اس کے کان بھرتی اور کبیر زویا سے جھگڑا کرتا۔ زویا کو اللہ نے بیٹی دی۔ ساس اور نند پاس بھی نہیں پھٹکتی تھیں۔ زویا باتھ روم میں گئی تو بلی کمرے میں آ گئی اور معصوم بچی کا جسم نوچ ڈالا۔ زویا باتھ روم میں سے جلدی جلدی نکلی لیکن بچی کافی زخمی ہو چکی تھی۔ وہ چیخنے لگی۔ ساس اور نند باہر چلی گئیں۔ اس نے شوہر کو فون کیا، وہ فوراً گھر آ گیا۔ بچی کو ہسپتال لے گئے۔ اس کا چہرہ خراب ہو گیا تھا۔ پھر وہ گھر آ گئے۔ کبیر کو غصہ تھا۔ اس نے ماں اور بہن سے خوب جھگڑا کیا۔ ان کی غلطی تھی اس لیے چپ کر کے سنتی رہی۔ زویا کا دل بہت برا ہو چکا تھا لیکن بیٹی کے لیے چپ تھی۔ اس کے والدین آئے۔ انہوں نے داماد سے کہا کہ اجازت دے دو، ہم زویا کو ساتھ اپنے گھر لے جائیں، 1 مہینے کے بعد چھوڑ جائیں گے۔ وہ مان گیا۔ زویا چلی گئی۔ کبیر بھی اپنے سسرال چلا جاتا۔ اس کی ماں اور بہن انہیں سارے محلے میں بدنام کرتی کہ بھابھی نے ہمارے بھائی کو ہم سے چھین لیا ہے۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن زویا کو اللہ نے دوسری بیٹی سے نواز دیا۔ کبیر کی ماں اور بہن اس کی دشمن بن چکی تھی۔ وہ بہو کو سخت الفاظ بولتی، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کبیر کی دوسری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ زویا اب خود اپنی دونوں بیٹیوں کا خیال رکھتی تھی، 1 منٹ بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایک دن زویا گھر میں اکیلی تھی۔ کبیر کی ماں باہر سے آئی، اس کے ساتھ ایک آدمی تھا اور کبیر کی بہن۔ وہ اندر چلے گئے۔ زویا اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بچوں کو لے کر لیٹ گئی۔ وہ سو رہی تھی کہ کبیر نے آ کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ وہ آدمی بھی کمرے میں ہی تھا۔ وہ اچانک افتاد سے ڈر گئی تھی۔ پھر کبیر نے اسے طلاق دے دی۔ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، کسی نے ایک نہ سنی۔ کبیر کچے کانوں کا تھا۔ ماں بہن کی باتوں میں آ کر بیوی پر تہمت لگا بیٹھا تھا۔ زویا نے گھر والوں کو بلا لیا۔ وہ اسے لے گئے، بچیاں چھوڑ گئے۔ پھر بچیاں کبیر کی بہن پالنے لگی۔ کبیر کی ماں کو فالج ہو گیا۔ اس کی بہن کو بھی پٹھوں کی تکلیف ہو گئی۔ خدا نے ایسا انتقام لیا تھا کہ وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتی تھی۔ بعد میں کبیر کو پتہ چلا کہ سب اس کی ماں اور بہن کا کیا دھرا تھا۔ وہ بہن اور ماں سے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ بہت پچھتایا، بہت رویا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس کے دل میں خلش تھی۔ وہ زویا کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ ماں بہن کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن پتہ کرنے پہ پتہ لگا زویا لندن جا چکی تھی اور زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، جاب کر رہی تھی۔ اسے کبیر کا پیغام مل گیا تھا۔ اس نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔